السلام علیکم ناظرین اکرام، اسلامی تاریخ کے سنہری اوراق میں کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی زندگی، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی دین پر قربان کر دیا۔ آج ہم ایک ایسے شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، ایک ایسا مجاہد، ایک ایسا فاتح، ایک ایسا جرنیل جسے دنیا سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، وہ عظیم ہستی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ قبیلہ قریش کا ایک طاقتور قبیلہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور تلوار کے فن میں ماہر تھے۔ انہیں میدان جنگ میں لڑنا، لشکر کو منظم کرنا اور حکمت عملی اپنانا بچپن ہی سے آتا تھا۔ لیکن ناظرین، ابتدائی دور میں وہ اسلام کے مخالفین میں شامل تھے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف صفحہ بندی کرنے والوں میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا۔ انہوں نے اپنی بہادری سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لیکن وہ وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ہدایت عطا فرمائی۔ اسلام قبول کرنے کا لمحہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اسلام کا نور میرے دل میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ دن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ لشکر کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ آخر کار وہ دن آیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، وہ لمحہ گویا اسلام کے لیے ایک نئے سورج کی طلوع ہونے کے برابر تھا۔ اب آتے ہیں اس عظیم جنگ کی طرف جس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ جنگ ہے جنگ موتا۔ مسلمانوں کا لشکر 3000 مجاہدین پر مشتمل تھا، جبکہ رومی لشکر 2 لاکھ سے زائد سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا لشکر اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی چند بندے۔ پہلے 3 کمانڈر شہید ہو گئے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب لشکر پریشان تھا کہ کون قیادت کرے گا۔ ایسے میں سب کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جم گئی۔ انہوں نے کمان سنبھالی، ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ دشمن یہ سمجھنے لگا کہ مسلمانوں کے لشکر کو حکومت مل گئی ہے۔ راتوں رات انہوں نے پرچم اور صفحہ بندی بدل دی۔ صبح جب رومی لشکر نے دیکھا کہ لشکر کی تربیت کچھ اور ہے تو وہ سمجھے شاید نیا لشکر آ گیا ہے۔ یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو محفوظ واپس لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد بن ولید، تم اللہ کی تلوار ہو جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں۔ یہ وہ لقب تھا جو ہمیشہ کے لیے ان کی پہچان بن گیا، سیف اللہ۔ ناظرین کرام، اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس میں وہ ایک کے بعد ایک عظیم فتوحات حاصل کرتے ہیں۔ جنگ یرموک، یہ وہ جنگ تھی جس نے رومی سلطنت کی کمر توڑ دی۔ رومی لشکر کی تعداد لاکھوں میں تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی اور بہادری نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ رومی فوج میں ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ بڑے بڑے سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جنگ اجنادین، یہاں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ ایران اور روم کے بڑے بڑے سپاہی ان کے سامنے بے بس ہو گئے۔ جنگ قادسیہ، یہ وہ میدان تھا جہاں فارس کی عظیم سلطنت کو شکست ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور جنگی تدابیر نے مسلمانوں کے لشکر کو فتح سے ہمکنار کیا۔ ناظرین، یہ صرف جنگیں نہیں تھی بلکہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھوڑے پر سوار ہوتے تو کہتے، یہ گھوڑا، یہ تلوار اور یہ جان سب اسلام کے لیے ہے۔ لیکن ناظرین، وقت ہمیشہ ایسا نہیں رہتا۔ وہ مرد مجاہد جو ہمیشہ موت کو میدان میں تلاش کرتا رہا، اب بستر پر بیماری کی حالت میں تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قریبی موجود ساتھیوں سے فرمایا، میرے جسم کو دیکھو، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تیر، نیزے یا تلوار کا زخم نہ ہو، لیکن افسوس آج خالد بستر پر مر رہا ہے۔ یہ کہہ کر ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ شیردل سپاہی جو کبھی آنکھوں میں آنسو نہ لایا، آج اپنے رب کے حضور جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آخر اپنے وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری یہ زر و سامان بیت المال میں دے دینا تاکہ میری آخری سانس بھی اسلام کے کام آ سکے۔ ناظرین، یہ ہے اخلاص کا وہ معیار جو صرف صحابہ
کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی۔ اللہ کی تلوار اپنی نیام میں جا چکی تھی۔ جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، خواتین خالد پر روئے کیونکہ ان جیسے مرد بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ مدینے کی گلیوں میں رونے کی صدائیں بلند ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے، آج اسلام کا سب سے عظیم سپہ سالار دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی بہادری، ان کا اخلاص، ان کی قربانیاں آج بھی مسلمانوں کی دلوں میں زندہ ہے۔ ہم سب کے لیے ان کی زندگی میں ایک عظیم سبق ہے، دین کے لیے اخلاص، ایمان کے لیے قربانی، بہادری اور یقین، اور یہ کہ اصل زندگی وہ ہے جو اللہ اور اس کے دین پر قربان ہو۔ آئے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمان، بہادری اور قربانی عطا فرمائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان پسند آئی ہو تو ہمارے نور حکایت چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے ان کی زندگی سے کیا سبق سیکھا ہے۔